اب سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو قبر میں گیا، وہ 360 سوال ہوئے۔ پہلا سوال ہوا من ربوں کا، اس نے کہا محمد۔ من دینوں کا، اس نے کہا محمد۔ ہر سوال کا جواب اس نے محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ بھئی یہ آپ کا عاشق ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے آزماؤں کہ سچا عاشق ہے یا؟ تو حضور نے فرمایا آزمائیں۔ بہت شاہی مرحبا۔ صرف علم کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، ذات سے جو محبت ہوتی ہے وہ کیا دیکھ کر کی جاتی ہے؟ یا شخصیت سے متاثر ہو کے کی جاتی ہے یا بغیر کسی وجہ کی جاتی ہے؟ ذات سے جو محبت ہے وہ خود بخود نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہمارے ساتھ جو ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ذکر قلب حاصل کیا، دل کی دھڑکنوں میں اللہ اللہ بھی ہوا، سارے لطائف بھی چل گئے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ سرکار سے معلوم یہ ہوئی کہ جب کسی کا ذکر چل جاتا ہے، اس میں ذات اللہ جو عطا کرنے والی ہستیاں ہیں وہ کل ٹوٹل 3 ہیں، اور جو باقی سلطان ہیں اس میں ذات ان کی ملکیت نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ذات میں الف لام میم آیا۔ وہ جو اس میں ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اس کے آخر میں میم تھا۔ میم کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ چلتا رہا، سارے ائمہ اہل بیت کو اسی اسم ذات سے فیض ہوا۔ اس کے بعد پھر جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسم ذات ان کو عطا کیا جس کے اندر ان کا نام تھا۔ پھر وہ اسم ذات کی کنجی امام مہدی کے حوالے کی گئی۔ تو وہ جو اسم ذات کی کنجی امام مہدی کے حوالے کی گئی، امام مہدی کی ملکیت میں آ کے اس کے لفظ اللہ کے آخر میں را آ گیا۔ تو روحانیت کا قانون یہ ہے کہ جہاں سے ذکر عطا ہوتا ہے اس اسم ذات میں ان کے نام کا بھی ایک لیٹر ہوتا ہے۔ تو جب وہ قلب میں جاتا ہے تو اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ مرشد کا عشق بھی آ جاتا ہے۔ ذکر قلب چلنے کی پہچان ہی یہی ہے کہ مرشد کا عشق آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اگر مرشد کا عشق آ گیا ہے دل میں تو یہ ذکر قلب جاری ہونے کی پہچان ہے۔ اب رہ گئی بات، اگر کسی کے اندر مرشد کا عشق آ رہا ہے اور اسے ذکر محسوس نہیں ہو رہا تو کسوٹی کے مطابق تو ذکر قلب چل گیا، کیونکہ مرشد کی محبت آ گئی۔ سرکار گوہر شاہی سے انسیت، سرکار گوہر شاہی سے عقیدت اور محبت، اور سرکار کی جلوہ مبارک، سرکار کی تصاویر سے جاذبیت محسوس ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز اندر گئی ہے نا، تمہیں محسوس نہیں ہو رہا یہ الگ بات ہے، لیکن اس ذکر قلب کے چلنے کی کسوٹی تو تمہارے پاس آ گئی۔ تو جن لوگوں کا واقعی حقیقتاً ذکر قلب جاری ہوا تو از خود ان کے اندر سرکار گوہر شاہی کی محبت ان کے دل میں آ گئی۔ اگر ان کے دل میں سرکار کی محبت نہ آتی تو ذکر قلب چلنے کا ثبوت نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ ہے، یہ جو محبت ہے اس محبت کا تعلق رسول اللہ اور اللہ کی ذات سے ہے۔ جتنی زیادہ مرشد سے محبت ہوگی اتنی ہی زیادہ جلدی تم رسول اللہ تک پہنچو گے، اور اس کے بعد جتنی پھر محبت، دیکھو یہ سفر جو ہے بڑا عجیب ہے۔ عجیب اس حوالے سے ہے کہ جب آدمی مرشد سے ملتا ہے تو اس کے قلب میں نور آتا ہے، مرشد کی محبت آتی ہے اور بڑی پیشنٹ ہوتی ہے مرشد کی محبت۔ لیکن جب مرشد اس کا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو اب اس کا تعلق مرشد سے کٹ جاتا ہے، حضور سے جڑ جاتا ہے۔ یہ لمحہ بڑا جو ہے،
انسان کے لیے تکلیف دہ، اور یعنی مکسڈ فیلنگز ہوتی ہیں نا کہ بھئی مرشد سے اب کٹ کے حضور سے جڑ رہے ہیں، مرشد کے تعلق کٹنے کا غم ہے اور حضور سے تعلق جڑنے کی خوشی ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مرشد اس کا ہاتھ دے دیتا ہے تو اب اس مقام پر اس کا درجہ ہوگا فنا فی الرسول کا۔ اچھا، فنا فی الرسول اگر کوئی ہے تو روحانی قانون کے مطابق اس کو دیکھنا رسول اللہ کو دیکھنا ہے۔ فنا فی شیخ اگر کوئی ہے تو اس کو دیکھنا شیخ کو دیکھنا ہے۔ تو جو مرشد کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول تک لے جانے کا باعث بنتی ہے، پھر اللہ کے رسول کی جو محبت ہے پھر وہ آگے اللہ کی طرف۔ اچھا، اب یہ سنتے جائیں، پھر اگر اس کی منزل حضور سے بھی آگے کی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب وہ حضور سے بھی کٹ جاتا ہے۔ یہ بات مسلمانوں کو نہیں پتا۔ پھر جب وہ اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے، نہ اس کو درود پڑھنے کا ہوش ہوتا ہے، نہ مرشد کا قصیدہ، کیونکہ وہ اب اللہ کے ساتھ مشغول ہے۔ یعنی اس کے لیے یہ جو مرحلہ ہے یہ انتہائی تکلیف دہ تو ہے، لیکن اب جب وہ اللہ میں مدہوش اور مشغول ہو گیا اب اسے یاد ہی نہیں ہے کوئی۔ یہ تو ہے عام طریقہ دین کا۔ تو ایک ہوتی ہے ذات کی محبت۔ ذات کی محبت جیسے میں نے بتایا، عرض کیا کہ ذات کی محبت انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو ذات کی محبت ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام تک نہیں تھی نا، تبھی تو ان کے جو حواری تھے ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ ذات کی محبت ہوتی تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے کہ پہلے ہم کو مارو کاٹو پھر جیزس تک جانا۔ جیسے سرکار نے اپنے خاص لوگوں کا نام لے کے کہا کہ یہ جو ہے ہمارا کلٹ ہے، یہ کٹ مریں گے لیکن ذات پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ کٹ مریں گے، ذات پر آنچ نہیں آنے۔ اور پھر ہوا نا، پاکستان میں جب سرکار کی پیشیاں ہوتی تھیں، کورٹ میں جاتے تھے تو وہ گھیرا بنا کے جاتے تھے۔ مجھے یاد ہے جس دن کورٹ میں ایک دفعہ جا رہے تھے، کراچی کے کورٹ تھا، کوئی ہائی کورٹ جا رہے تھے جب، تو ہم تو ادھر ہی تھے کوٹری میں سرکار کے گھر۔ سرکار جب سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آ رہے تھے تو اس وقت جو ہے ظاہر میں وہ اللہ سے باتیں ہو رہی تھی۔ تو پھر جب باہر تشریف لائے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تو اس وقت جو ہے ایک ایسا جملہ فرمایا کہ سب کچھ بدل گیا۔ فرمایا کہ آج اگر کورٹ ضمانت نہ دے تو حد سے گزر جانا۔ تو اب سرکار تشریف لے جا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے سرکار کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، یوں ہاتھوں کی زنجیر بنا کے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور کورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ حالات بگڑنے نہیں دیتے سرکار، اس لیے نہیں بگڑنے دیتے کہ سرکار کو اپنے لوگوں کا بڑا پاس ہے، اپنے لوگوں کا بڑا خیال ہے۔ آپ نے کبھی چاہا نہیں کہ میرے کسی بندے کو کوئی نقصان پہنچے، اس لیے ساری مصیبت اپنے اوپر لے لیتے۔ ہر موقع پر سرکار نے یہی کیا ہے، اپنے کسی بندے پر مصیبت نہیں آنے دی، وہ ساری کی ساری مصیبت اور پریشانی خود سہ لیے۔ تو وہی لوگ جو زنجیر اور حلقہ بنا کے سرکار کے ساتھ جاتے، انہی لوگوں کے لیے یہاں انگلینڈ میں کسی نے سرکار سے شکوہ کیا۔ سرکار سے شکوہ یہ کیا، مسعود علی جعفری کا نام سنا ہوگا آپ نے، ان کی بہن ہے شاہین جو کینیڈا میں رہتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ سرکار، میرے بھائیوں نے، وسیع بھائی نے، ان لوگوں نے اتنی محنت کی مشن کے لیے، لیکن آپ ان کو کبھی ساتھ نہیں رکھتے، اور یہ جو گناہ گار ہیں، چور اور ڈاکو، صبح شام جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ان چور اچکے لفنگے لوگوں کو اپنے ساتھ آپ نے لگایا ہوا ہے، پوری دنیا میں ان کو اپنے ساتھ لے کے گھومتے ہیں۔
تو سرکار نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے بھائی نے، تمہارے گھرانے نے اور باقی لوگوں نے مشن کو بڑا ٹائم دیا، بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ انہی لوگوں نے ہمیں جیل بھیجنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ سرکار کا ڈائلاگ ہے۔ اور جن لوگوں کی تم شکایت کر رہی ہو کہ یہ گناہ گار ہیں، چور اچکے لفنگے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ہم پاکستان میں کورٹ میں جاتے تو انہوں نے کہا کہ گوہر شاہی تک پہنچنے سے پہلے ہمیں ہماری لاشوں پہ سے گزرنا ہوگا۔ تو جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے لیے آگے پیچھے گھومتے ہیں، ہم ان کو ساتھ نہ رکھیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ آنے والے وقت مستقبل میں تمہارا شوہر اپنے دفتر میں بیٹھا ہوگا، تمہارے بھائی اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھے ہوں گے، اور یہ لوگ ہیں جو مشن کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ یہ چیز کیسے پیدا ہوئی؟ یہ چیز پیدا ہوئی ذات کی تعلیم سے۔ اب ذات کی تعلیم ہوتی کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ذات کی تعلیم ہے، کیا طریقت کی تعلیم۔ ہم نے تو ذکر قلب لیا، وہ چل رہے تھے لطیفے سارے۔ اب ہوا یہ کہ مختلف مواقع پر دوروں پر سرکار کے ساتھ گئے، پھر سرکار ہمارے گھر تشریف لاتے، 2-3 مہینے سرکار کے ساتھ صبح شام دوپہر اٹھنا بیٹھنا۔ تو اس سے ہوا یہ کہ سرکار کے وجود مبارک سے سرکار کے جو ذاتی نور اور رنگ تھا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی زد میں آتے گئے۔ جو سرکار کے جلوہ مبارک سے، وجود اطہر سے جو سرکار کا اپنا ذاتی رنگ اور نور ہے وہ نکل کے سرکار کی نظروں میں آتے بار بار وہ اندر جو ہے نا چلا گیا۔ اور ایک وقت یہ آیا کہ اب سرکار کے علاوہ نہ کچھ اچھا لگتا ہے، نہ سرکار کے علاوہ کوئی اور نام سننا چاہتے ہیں۔ سرکار ہی سب کچھ ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ کہ وہ اندر سرکار کی نظروں اور سرکار کی صحبت سے سرکار کی جو شخصیت مبارک ہے اس کا ذاتی نور ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم سرکار کے ساتھ ایئرپورٹ سے واپس گھر آ رہے تھے، تو میں سرکار کے ساتھ ہی بیٹھا تھا کسی وجہ سے۔ تو یہ جو اسٹریٹم کی لائٹ ہے نا، یہاں لائٹ کے اوپر گاڑی رکی، یوں انگلی رکھی ہوئی سرکار نے، اور پھر مجھے یوں کر کے مخاطب ہوئے، تمہیں پتہ ہے یونس تم شخصیت پرست ہو؟ تو میں نے پوچھا کہ سرکار شخصیت پرست کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ شخصیت پرست وہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق کسی کی شخصیت سے ظاہر و باطن میں جڑ جائے، اس کو پھر حق اور باطل کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ سرکار ایسا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ بس جو نظروں میں آ جائے، نظروں میں بھی آ گیا اور دل کو بھی بھا گیا، تو اس کے اوپر وہ مرشد مہربان ہو جاتا ہے، اس کے اوپر مرشد مہربان۔ اب یہ ذات کی تعلیم کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کر کے ذاتی تعلق جوڑ لیں، یہ سراسر اس ذات کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، محدود ہے۔ وہ چاہے، مرشد اگر چاہے، یہ سب کچھ ان کے چاہنے سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک بات یہ بھی ہوئی کہ باطن میں کئی دفعہ حملے ہوئے، تو پھر جن لوگوں کو ذاتی تعلق عطا کرتے ہیں ان کے پورے لطائف کے اوپر ایک غلاف نور کا چڑھا دیتے ہیں۔ جب ان کے تمام لطائف پر نور کا ایک غلاف چڑھا دیتے ہیں تو اس غلاف کے چڑھانے کے بعد جس کے اوپر چڑھایا ہے اس کے لطائف تک کسی کو رسائی حاصل نہیں ہوتی، کسی کو بھی۔ کس کو ہوتی ہے؟ صرف سرکار گوہر شاہی کو، اور کسی کو نہیں ہوتی۔ نہ کوئی اس کے اوپر نظر ڈال سکتا، اس بندے کے اوپر نہ کوئی تجلی ڈال سکتا، نہ کوئی اس سے کچھ چھین سکتا، نہ اس کا کوئی لطیفے بند کر سکتا،
نہ اس کے اوپر کوئی حملہ کر سکتا، اس کے اوپر نہ قہاری مخلوق کا اثر ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ ابلیس کی رسائی ہوتی ہے، وہ اتنا محفوظ ہوتا ہے کہ سوائے سرکار گوہر شاہی کے کسی کو اس کی اندرون ہستی تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ تو ذاتی تعلق جو ہے وہ مرشد کی نظروں سے، سارے مرشد نہیں، میں جو بات کر رہا ہوں ذات کی تعلیم کی، وہ شروع ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو ذات کی تعلیم عطا فرمائی، اور پھر محمد رسول اللہ کے بعد یہ ذات کی تعلیم سرکار امام مہدی کے پاس ہے، بیچ میں کسی کے پاس نہیں، بیچ میں کسی کے پاس نہیں۔ اچھا، اب یہ ذات کی تعلیم ہے تو کیا ہوا؟ ذات کی تعلیم اگر حاصل ہو گئی تو پھر آپ اللہ کہیں یا گوہر کہیں ایک ہی بات ہے۔ اللہ کہیں یا گوہر کہیں ایک ہی بات ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ سرکار زمین پر ہیں، خدا اوپر ہے، تو جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس کے اوپر اس کے ذکر کا کیا اثر ہو رہا ہے۔ لیکن اگر یا گوہر کہیں، سرکار زمین پر ہیں، اس سے سرکار کے ساتھ جو تعلقات میں ترقی ہوتی ہے وہ سرکار کے بیہیویئر سے معلوم ہو جاتی ہے کہ سرکار راضی ہیں۔ اور اس میں پھر یہ ہے کیونکہ ذات والوں کا تعلق سرکار کے قلب سے جڑ جاتا ہے، تو اب انہیں دل میں سوچ رہے ہیں جو بھی کہنا ہے وہ بات سرکار تک پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ جو شخصیت کا علم ہے یہ سب مرشدوں کے لیے نہیں ہے۔ شخصیت پرستی کا علم یا تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر سے جو جڑا ہے، اور حضور نے جس کو جوڑا ہے۔ اب سب کو تو نہیں جوڑا نا، کسی کو جوڑا ہے، جیسے سلمان فارسی تھے، جیسے ابو ذر غفاری تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، طلحہ بن زبیر تھے، یہ بڑے زبردست لوگ تھے۔ یہ زبردست اس حوالے سے تھے کہ ان کو حضور نے اپنے سینہ مبارک سے جوڑ لیا، اور باقیوں کو جو آپ صحابی کہہ رہے ہیں، کسی کو کاتب وحی، کسی کو پتہ نہیں کیا، کسی کو کیا، یہ تو بیچارے ایسے ہی ادھر ادھر مٹر گشت کرتے رہتے تھے، ان کو کیا پتہ ذاتی تعلق کیا ہوتا۔ جن کو حجر اسود کے بارے میں نہ پتا ان کو اور کیا پتا ہوگا؟ جن کو حجر اسود کا ہی نہیں پتا، والے یہ بے جان پتھر ہے۔ یہ ہے آپ کے علم کا عالم۔ سرکار نے ایک واقعہ بھی سنایا، سرکار نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی تھا، اور اس کو حضور سے ذاتی تعلق حاصل ہو گیا، وہ ذات کی تعلیم اس کو حضور سے مل گئی۔ اچھا، وہ ذات کی تعلیم جب مل جاتی ہے تو پھر آدمی صرف اس کی ذات تک محدود ہو جاتا ہے، ادھر ادھر سے کٹ آف ہو جاتا ہے، تو اس کو دماغ میں اور دل میں اور روح میں یہی محسوس ہوتا ہے یہی رسول ہے، یہی مرشد ہے، یہی رب ہے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو قبر میں گیا، وہ 360 سوال ہوئے۔ پہلا سوال ہوا من ربوں کا، اس نے کہا محمد۔ من دینوں کا، اس نے کہا محمد۔ ہر سوال کا جواب اس نے محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، پھر سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کہا کہ بھائی یہ آپ کا عاشق ہے، اگر آپ کہیں تو میں اسے آزماؤں کہ سچا عاشق ہے یا؟ تو حضور نے فرمایا آزمائے۔ اس کے اوپر جناب عذاب ڈالا گیا قبر میں کہ یہ عذاب ڈال رہے ہیں یا تو بتا دے تیرا رب کون ہے۔ اس نے کہا جی آپ عذاب ڈالو یا کچھ اور ڈالو، میرا رب تو محمد ہے۔ بڑا مارا اس کو فرشتوں نے، بڑا مارا اس نے، جب انہوں نے اس کو مارا اس کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد یا محمد۔ سرکار نے فرمایا کہ غلام تو ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم نے بھی غلام بننا ہے تو ایسے ہی بنو۔ تو میں نے عرض کیا سرکار آپ کرم فرمائیں بنا دیں۔ یہ یہاں سے ذات کی تعلیم کی شروعات ہوئی کہ مرشد جو ہے، اب میں مرشد ہی کہوں گا نا، اب اور کیا کہوں، کیونکہ پھر سمجھ میں نہیں آئے گا نا بات۔ لیکن یہ مرشد والی بات صرف سرکار کی ذات اور حضور کی ذات تک محدود ہے، کوئی اور بیچ میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ مطلب سرکار معاف فرمائے۔ بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، لیکن اب اللہ کی مرضی ہے نا، جس کو چاہے جو عطا کرے۔ بہت بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، ان کی عظمت، ان کی ولایت اور ان کی یعنی طاقت کا
ہم انکار نہیں کر رہے، لیکن یہ جو ذات کی تعلیم ہے یہ حضور کی ذات یا امام مہدی کی ذات تک محدود ہے۔ تو جس کو عطا کرتے ہیں اپنا ذاتی رنگ اس کے لطائف پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، اب ایسا آدمی جس کے لطائف پر مرشد کا رنگ چڑھا ہوا ہو، آپ اس کو جا کے عرش الہی پر بھی کھڑا کر دیں گے تو وہ بور ہوگا، بولے یار کہاں لے آئے ہو مجھے، کیونکہ اس کی روحوں کے اوپر تو مرشد کا رنگ ہے، اس کو عرش الہی پہ کیوں لائے؟ اس کے لطائف پر تو مرشد کا رنگ چڑھا ہوا، صحیح ہے نا؟ بھائی آپ کے لطائف کے اوپر اگر اللہ کے نور کا رنگ چڑھا ہوگا تو پھر آپ کو وہاں پر کشش محسوس ہوگی، لیکن اگر آپ شخصیت پرست ہیں، ذات کی تعلیم والے ہیں، مرشد نے نور کا غلاف چڑھا رکھا ہے، ہر لطیفے میں مرشد کا نقش سمایا ہوا ہے، مرشد کا رنگ، مرشد کا نور سمایا ہوا ہے، مرشد ہی نظر آتا ہے اور کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کا کعبے جانا یا عرش پہ جانا یا مقام محمود پر جانا یا بیت المعمور میں جانا سب برابر، اس کے لیے تو بس وہی سب کچھ ہے۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جس طرف رخ وہ موڑ دیتے۔ یہ ذات کی تعلیم۔ کیا شخصیت سے متاثر ہو کے کی جاتی ہے یا بغیر کسی وجہ کی جاتی ہے؟ یہ جو لفظ ہے نا کہ شخصیت سے متاثر ہو کے محبت کرنا، ابھی اس مقام پر عام لوگوں کے لیے یہ بات فراڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ولیوں سے ان کی شخصیت سے نہیں، ان کی طاقت سے متاثر ہوتے ہیں کہ جی ان سے بنا کے رکھو، یہ ہمارے بگڑے کام بنا دیں گے۔ اب معلوم نہیں ہے نا کہ تیری عقیدت کیوں ہے۔ اس کا پتہ چلتا ہے جب بندہ آزمائش میں آتا ہے۔ جب حکومت نے سرکار کے اوپر جھوٹا کیس بنایا، آمنہ بی بی کے والا کیس، تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ بھاگ گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی عقیدت کسی اور وجہ سے تھی۔ اگر ان کی عقیدت اللہ کے لیے ہوتی تو کبھی نہیں بھاگتے کہ بھئی ہم کو یہاں سے اللہ ملا ہے، تو اگر ہم کو یہاں سے اللہ ملا ہے تو پھر یہ جو ہستی ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بھی منفی بات سوچنا بھی کفر ہے، لیکن بھاگ گئے۔ کیوں؟ ان کا تعلق جو ہے وہ عقیدت جو تھی کسی اور وجہ سے تھی۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کوئی دم کے لیے، کوئی کسی اور چیز کے لیے، کسی اور چیز کے لیے۔ اب صاف تو منع کرتے نہیں ہیں کہ بھائی دم درود نہیں کرا چلے جاؤ یہاں سے، ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ان کا جب مطلب پورا نہیں ہوتا ہے وہ خود ہی بھاگ جاتے۔ اب جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے جب وہ پورا نہیں ہوتا ہے وہ خود ہی بھاگ جاتے۔ اچھا، اب شخصیت سے متاثر ہونا کیا ہے؟ اس شخصیت سے متاثر انسان کا جسم نہیں ہوتا، دماغ نہیں ہوتا۔ جو لوگ دماغ کی وجہ سے شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں وہ کسی غرض کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شخصیت سے متاثر ہو تو روح ہو۔ شخصیت سے متاثر اگر ہونا ہے کسی کو تو وہ آپ کی روح کو ہونا ہے۔ اب روح خود بخود نہیں ہوگی، مرشد کرنا چاہے گا تو اپنی کوئی چیز تیرے سینے میں ڈالے گا، پھر وہ روح اس سے ٹکرائے گی، اس کو کہتے ہیں شخصیت سے متاثر ہونا۔ اچھا، ایک مقام یہ آیا کہ وہ جو اسم ذات اللہ کا نور تھا وہ جب نس نس میں چلا گیا تو خون کے جو سرخ خلیے ہیں، ریڈ جرمز جن کو بولتے ہیں، وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگے، آوازیں آتی، اللہ اللہ کرنے لگے۔ لیکن جب یہ ذات کی تعلیم شروع ہوئی تو کیا ہوا؟ ذات کی تعلیم جب شروع ہوئی تو اللہ اللہ کی جگہ اب سرکار کا جو نقش مبارک ہے وہ خون میں مکس ہو گیا، اور پھر دل کی جو دھڑکن چلتی تو اس دھڑکن کے اندر نور اللہ نہیں، سرکار کے جو جلوے ہیں ان کا رگڑا لگتا۔ اب وہ نور ہی مختلف ہو گیا۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں میں لوگوں کو ذکر ہی نہیں دیتا؟ کیوں نہیں دیتا؟ کہ وہ میرے دل کے اندر اب وہ ہے نہیں، اللہ والا اسم نہیں ہے، اس کی جگہ نقشہ ہے۔ وہ نقشے سے کیا ذکر چلے گا؟ نقشے سے تو ذکر چلے گا نہیں، اس کے اندر پھر اس کا رگڑا لگ رہا ہے۔ وہ جو نین نقش ہیں ان کا ہے وہ اس کی وجہ سے پھر جب دیکھیں ان جرمز کو، وہ جو ریڈ جرمز ہیں خون کے ان ریڈ جرمز کے اوپر
اب دیکھیں گے سرکار کا جلوہ نظر آتا ہے، سرکار کی تصاویر نظر آتی ہے، وہ رگوں میں پھر دوڑتا ہے۔ اب جب وہ رگوں میں دوڑے گا تو اس سے پسینہ جو نکلے گا، اس سے جو شعائیں نکلیں گی، وہ کون سی ہوں گی؟ وہ ذات کی ہوں گی نا۔ ایسے آدمی کے پاس بیٹھو گے، خود بخود آہستہ آہستہ ذات کی طرف رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر بغیر کسی وجہ کی جاتی ہے تو کوئی کیسے اس طرح کے انسان سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ محبت انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا، محبت کا تعلق ہے قلب سے۔ جس طرح آنکھوں کا کام کیا ہے؟ دیکھنا، کانوں کا کام سننا ہے نا بھائی، ناک کا کام جو ہے سونگھنا ہے۔ اسی طرح محبت کس کا کام ہے؟ محبت ہمارے جسم میں کون سا آرگن ہے جس کی ذمہ داری محبت کرنا ہے؟ وہ انسان کا لطیفہ قلب ہے۔ سرکار گوھر شاہی نے فرمایا جو بھی دل میں آ جائے اس سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ دل مقام محبت ہے۔ مولانا روم نے کہا کہ دل بدست آور کہ حج اکبرست، کہ دل اگر تیرے ہاتھوں میں آ گیا، یعنی تو نے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، دل بدست آور تیرے ہاتھوں میں آ گیا تو حج اکبرست، تو حج اکبر کی طرح ہے۔ اب یہ دل ہاتھوں میں آئے گا تو تیرے تو نہیں آئے گا نا ہاتھوں میں، یہ دل آئے گا مرشد کے ہاتھوں میں۔ اچھا، اب اللہ کہتا ہے کہ مومن کا دل میری 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، مرشد یہ کہتا ہے کہ مومن کا دل میری پورے جو ہے نا مٹھی میں ہے۔ اب یہ مٹھی اور 2 انگلیوں کا مقابلہ ہو گیا۔ جس کے اندر مرشد کی وہ چیز آ گئی، وہی صرف سچی محبت مرشد سے کر سکتا ہے۔ نہ میرے اختیار میں، نہ تیرے اختیار میں، نہ میری مرضی نہ آپ کی مرضی، مرضی ہے گوھر شاہی کی۔ بلے شاہ نے کہا جس دے اندر وسیا یار، جس دے اندر وسیا یار، یعنی اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے اندر یار کا بسیرا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ جس دے اندر وسیا یار، اٹھیا یارو یار پکار۔ جس کے اندر یار بس گیا، وہ اپنا راگ نہیں ہلاپے گا، جی میں ایسا ہوں، میں اتنا عظیم ہوں، میں اتنا اعلیٰ ہوں، میرے پاس یہ طاقت ہے، میں ویسا ہوں، میں ایسا۔ اس کو کچھ یاد نہیں ہے۔ جس دے اندر وسیا یار، اٹھیا یارو یار پکار، اس کی زندگی صرف یار سے تعبیر ہے، ہر بات میں یار، یار ہی ہے، یار ہی سب کچھ ہے۔ TV.